نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 اور 190 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکام بیان فرمائے تھے، اعتکاف کے احکام کو بیان فرمایا تھا۔ تو چونکہ جو روزے ہیں اور حج وغیرہ اور جتنے بھی احکام شریعت ہیں کہ جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، تو ان تمام کا مدار وہ چاند پر ہے، یعنی چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھا جائے گا، چاند دیکھ کر ہی عید کی جائے گی۔ اسی طرح جو عدت کے مسائل ہیں وہ بھی ان کا مدار بھی چاند پر ہے۔ قربانی ہے، عید الاضحیٰ، تو اس کا مدار بھی چاند پر ہی ہے۔ تو چاند کے اوپر سارے احکام شریعت کا مدار ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر چاند کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اور چونکہ لوگوں کے لیے عمومی طور پر جو لینا دینا ہے اس کا بھی مدار چاند پر ہی ہے، اور حج کا مدار بھی چاند پر ہی ہے، تو حج کے جو مہینے تھے اور جو حج کے جو ایام ہیں اور جو روزے کے ایام ہیں وہ متعین ہیں۔ تو ان متعین ایام کے علاوہ بھی کچھ ایام ایسے تھے کہ جن ایام کی بڑی قدر و قیمت تھی، ان کو اشہر حرم کہا جاتا تھا۔ تو اشہر حرم کے اندر مسئلہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے آخر میں ایک دو سوال بھی دلچسپی کے لیے کروں گا، تو یعنی اس کا توجہ سے اگر آدمی سنے تو پھر وہ سوالات کے جوابات دینا بھی آسان ہوگا۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاندوں سے متعلق، نئے چاند سے متعلق، کہ یہ چاند کا بڑھنا گھٹنا کیوں ہے۔ تو دیکھیں کہ عمومی طور پر اس میں جو سائنس ہے تو وہ سائنسی اعتبار سے اس کی تشریح کرتی ہے کہ چاند اس طرح گردش کر رہا ہے تو اس کی روشنی اتنی ہو جاتی ہے تو کم ہو جاتا ہے، جب قریب ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے چاند کا گھٹنا بڑھنا اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو عام آدمی سے متعلق یہ جواب نہیں تھا، بلکہ عام آدمی سے متعلق جواب اس کا احکام شرع کے لحاظ سے تھا، شریعت کے لحاظ سے تھا۔ لوگوں نے تو یہ سوال کیا کہ چاند کم کیوں ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا کیوں ہے، پھر پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہونا کیوں شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سائنسی توجیہ بیان نہیں کی، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، قرآن تو اللہ کے احکام کی کتاب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق جو احکام تھے ان کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، ہیا مواقیت، یہ وقت مقرر ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ لوگوں کے لیے وقت مقرر کیسے ہے؟ دیکھیں کہ جو چاند ہے تو اس کا گھٹنا، اس کا بڑھنا، پہلے دن کا چاند، 14ویں کا چاند، آخری کا چاند، یہ سب کو نظر آتا ہے۔ ہر شخص اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اتنا حساب شمسی لحاظ سے وہ مشکل تھا۔ اب کس آدمی کے لیے یعنی یہ دیکھنا کہ کتنے زاویے پر سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کا تو گھٹنا بڑھنا نہیں ہوتا، اس کا تو زاویہ ہوتا ہے چاند سورج کا، کہ کتنے زاویے سے وہ طلوع ہو رہا ہے، تو آج کیا تاریخ ہوگی، آج اس کا طلوع کا زاویہ یہ ہے اور اس کا غروب کا زاویہ یہ ہوگا، تو لہٰذا یہ مہینہ ہے، یہ تاریخ ہے۔ تو وہ بہت پیچیدہ حساب تھا۔ تو عام آدمی کے لیے جو سمجھنا تھا وہ چاند کو سمجھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا، قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر ہے۔ لین دین کے معاملات ہیں، یکم ہوگی چاند کی تو آپ کو میں لوٹا دوں گا، 14ویں کو لوٹا دوں گا۔ اسی طرح عدت کے مسائل ہیں، عدت کے احکام ہیں، وہ بھی اسی سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے 10 دن یا اس طرح جو مختلف عدتوں کو بیان فرمایا ہے، تو اس میں انگریزی حساب یعنی شمسی حساب سے اس کا معیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معیار وہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح والحج، اور حج کا یعنی جس طرح رمضان المبارک ہے
تو وہ بھی چاند کو دیکھ کر ہی روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر افطار کرنا، اسی طرح یعنی ذی الحج کا جو یکم ہوگی پھر 10 تاریخ آئے گی، تو یہ سارا مدار کس پر رکھا گیا ہے؟ چاند کی تاریخوں پر رکھا گیا ہے۔ تو چاند کی تاریخوں کا حساب رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی امت مسلمہ میں یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو چاند کی تاریخ کا حساب رکھیں، اس کے مطابق ان کو ان کی پوری معلومات ہوں، اس کے مطابق اپنا حساب رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام شرع ہیں ان کا مدار چاند پر رکھا ہے۔ وَلَيْسَ اور نہیں ہے البر نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم آؤ گھروں کو من ظہورها ان کی پشت سے۔ اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے تھے تو احرام گھر سے باندھ لیتے تھے، تو جب احرام گھر سے باندھا اور اگر پھر کوئی ضرورت کی چیز یاد آ گئی تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، جو گھر کی مین انٹرنس ہے، مین دروازہ ہے، اس سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ یا تو گھر کی پچھلی جانب سے نقب لگا کر داخل ہوتے تھے، سیڑھی لگا کر داخل ہوتے تھے، یا جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس طرح بڑی حویلیاں ہوتی ہیں تو ان کا پچھلے کھیت کی جانب چھوٹا دروازہ رکھا ہوتا ہے، تو اس سے داخل ہوتے تھے، مین دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب ہم اس دروازے سے احرام کے ساتھ نکل گئے ہیں، تو اب واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احرام ختم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے وہ گھر کی پشت سے داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، گھروں کی پشت سے داخل ہونا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ گھروں کو اس کی پشت سے داخل ہونا مباح ہے، جائز تو ہے نا، منع تو نہیں ہے کہیں کہ آپ گھروں کی پشت سے داخل نہ ہوں۔ تو ایک امر مباح کو انہوں نے لازم سمجھ لیا۔ جب کسی جائز کام کو، مباح کام کو لازم سمجھ لیا جائے یا اس کو نیکی سمجھ لیا جائے تو یہی بدعت ہوتی ہے، یہی ناجائز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو داخل ہو ان کی پشت کی جانب سے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، وَلَٰكِن اور لیکن، البر نیکی ہے، من جو اتقا تقوی اختیار کرے۔ تو تقوی وہ ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے معیار، اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی طرف سے کوئی معیار بنایا ہے، اپنی طرف سے کوئی تقوی کا اصول مقرر کیا ہے، تو وہ کوئی تقوی نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ وہ دین میں اضافہ ہوگا، اور جو شخص دین میں کسی قسم کا اضافہ کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رد ہے، مردود ہے، وہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، تم آؤ گھروں کو، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مین انٹرنس سے داخل نہ ہو اور پچھلی جانب سے آ جاؤ، یہ کوئی نیکی نہیں، بلکہ کیا ہے تم گھروں میں اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جو گھر کا مین دروازہ ہے تم اسی سے ہی داخل ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب دیکھیے کہ چونکہ اس میں حج کے احکام آ گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام کو بڑی تفصیل کے ساتھ آگے بیان فرمایا ہے، حج سے ہی متعلق احکام چل رہے ہیں۔ تو حج کے جو ایام ہیں تو ان ایام میں تو لڑنا اور قتل و قتال کرنا وہ تو ناجائز ہے۔ تو 4 مہینے ایسے تھے کہ جو پہلے سے ہی محترم چلتے آ رہے تھے کہ ان 4 مہینوں میں اہل عرب جو تھے وہ لڑائی اور جھگڑا اور جنگ اور قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے۔ تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کا ارادہ فرمایا تھا تو وہ بھی ذی قعدہ کے اندر فرمایا۔ ذی قعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ اسی لیے فرمایا کہ ایک بات تو یہ کہ اس میں جنگ، قتل و قتال حرام ہے، تو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں قتل و قتال نہیں ہوگا، تو ہم لوگ بھی اسی وجہ سے اس مہینے میں جاتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی ان کو یہی امن کا پیغام ہو کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے،
حالانکہ عمرہ کے لیے قربانی نہیں کی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، قربانی کے جانور ساتھ لے کر ان کو نشان زد کر دیا جاتا تھا۔ نشان زد کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، تو راستے میں اگر چور ڈاکو آتے تھے تو وہ قربانی کے جانوروں کو نہیں ہتھیاتے تھے، وہ نہیں چھینتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ساتھ لیے، یہ مزید اس بات کی علامت تھی کہ ہم تمہارے لیے قتل و قتال کے ساتھ نہیں آ رہے، کے ارادہ سے نہیں آ رہے، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو دو طرح سے پیغام تھا، ایک تو ذیقعد مہینے کی وجہ سے پیغام یہ تھا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، اور دوسرا اپنے ساتھ جو جانور لے کر جا رہے تھے اور ان کو نشان زد کر دیا تھا، تو یہ بھی اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ لیکن ان لوگوں نے، ان کی انا آڑے آئی، وہ ضد پر اڑ گئے کہ نہیں تم اس سال واپس ہی جاؤ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ تو مسلمانوں کو اس بات کا بہرحال ڈر تھا کہ اگر ہم جاتے ہیں اور ہم تو امن کے ارادہ سے جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی قتال کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ ابتدا تم لوگوں نے نہیں کرنی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے دفاعی جہاد، یعنی اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، تم ان کے حملے کو روک سکتے ہو، لیکن اس حملے کے روکنے کے بعد تم مزید ان پر تعدی نہ کرو۔ تعدی کرنے کا مطلب یہ کہ تم ان کا مسئلہ نہ کرو، تم ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو، وہ لوگ جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ان کے ساتھ قتال کرنا، تو یہ تعدی ہوگا، حد سے تجاوز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جتنا وہ لوگ کریں تم ان کے اس حملہ کو روک سکتے ہو۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا، اور تم قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے قتال کریں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں فرماتے، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ یعنی قتال کا حکم ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تمہارے ساتھ قتال کریں، یعنی اقدام وہ کریں، ابتدا وہ کریں، تو تم وہاں پر دفاعی پوزیشن میں ہوگے کہ تم اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے نہ چھوڑ دو، بلکہ تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنا دفاع کرو۔ اور پھر دیکھ لیجئے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تعتدوا، یعنی اس غصہ میں آ کر کہ انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے جنگ مسلط کر دی ہے، انہوں نے ابتدا کر دی ہے، تو لہٰذا اب ہمارے لیے اس کی اجازت ہو گئی ہے کہ ہم جو مرضی کریں، ایسا نہیں ہے۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی بچوں کو قتل نہ کریں، مسلح نہ کریں، خواتین کو قتل نہ کریں، وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو قتل نہ کریں، اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو یہاں پر دو سوال میں پوچھوں گا۔ پہلا سوال تو یہ کہ وہ لوگ گھروں کے اندر پشت کی جانب سے کیوں داخل ہوتے تھے، اور دوسرا سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے موقع پر جانوروں کو ساتھ کیوں لیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذیقعد کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔